کہ نبوت سے پہلے تو جھگڑا کوئی نہیں، امین مان رہے ہیں، صادق مان رہے ہیں، خوبصورت مان رہے ہیں، کملی والا مان رہے ہیں، زلفوں کی مثالیں دے رہے ہیں، چہرے کی مثالیں دے رہے ہیں، اور ہجرت کی رات جس وقت وہ آس پاس کھڑے تھے، سردار مکان کو گھیرا ہوا تھا، سارے مکے والے تھے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ ان کی امانتیں پڑی ہیں مکے والوں کی، ان کو صبح امانتیں دے کے پھر آ جاؤ، تیرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اللہ کہتا ہے چلیں، فرمایا اللہ کہاں سے جاؤں، آس پاس تو یہ کھڑے ہیں، راستہ تو انہوں نے روکا ہوا ہے، تلواریں ان کے پاس ہیں، فرمایا آپ شاہت الوجوہ پڑھے اور ایک مٹی کی مٹھی اٹھا لے اور ان کی طرف پھینک دے، وہ پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، ان کی طرف پھینکی، وہ کھڑے کی کھڑے رہ گئے، آپ اندر سے نکل کے چلے گئے۔ آگے دیکھیے جا کہاں رہی ہے، صدیق کو برا کہنے والوں سوچو کہاں جا رہے ہیں، صدیق تو ان کے پاس نہیں آیا، رات کا وقت ہے، صدیق کے گھر جا رہے ہیں، صدیق کو کہا چلو، فرمایا اجازت مل چکی ہے، فرمایا ہاں اجازت مل چکی ہے، چلو، وہاں سے چل پڑے، ایک صدیق ہے ایک نبی ہے، جا رہے آئے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے، نوکیلے پتھر آپ کے پاؤں کو زخمی کرنے لگے، صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آئیے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ رات کا ٹائم ہے، وہ غار آپ بھی دیکھے، وہ پہاڑی دیکھے، دن کو بھی اس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، اکیلا آدمی نہیں چڑھ سکتا، اپنی جان دے کر۔ اکثر حاجی جاتے ہیں وہاں توڑ کر نہیں جاتے جہاں تک غار ہے، راستے سے واپس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صدیق ہے کہ نبوت کا بوجھ اٹھا کے کندھے پر جا رہا ہے۔ جس وقت غار کے دروازے پر پہنچا وہاں اتارا اور پھر غار کے اندر داخل ہوا۔ ہمارا صدیق کیا بات ہے ہمارا یا رسول اللہ اس کی مجھے صفائی کر لینے دے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جانور نہ ہو، یہ تو کافی پرانی غار ہے، بند پڑی ہے، کوئی آتا نہیں ہے یہاں۔ غار کی صفائی کی، جس وقت صفائی کر چکے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں، تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا کہ یار میں نے ایسا دس کہ ہر جگہ تے تو میرے پیچھے، اس غار دے اندر تو پہلے کیوں داخل ہویا، میں بعد کیوں داخل ہو دیتا ہی؟
فرمایا یا رسول اللہ جہاں آسانی والے معاملات تھے آپ کو آگے کیا، جہاں مشکل والا مقام تھا وہاں میں پہلے گیا۔ اگر کوئی موذی جانور ہوتا مجھے کاٹ لیتا، میری ایک جان تھی ختم ہو جاتی، لیکن خدا کا خاصہ آپ کو کاٹتا تو ساری امت ہلاکت میں پڑ جاتی۔ یہ ہجرت کی رات ہے۔ فرمایا اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا اپنے معبودوں کو ایک شاعر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ آمنہ خلال سیدنا حضرت محمد رسول اللہ، دیوانے کے پیچھے لگ کر چھوڑ دیں۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، مولوی کی کہنا بھی ہم آپ نے یہ چھوڑ دیں برادری کے طریقے، مولوی کا کہنا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ کا فرما رہے ہیں۔ چھوڑیے مولوی کی بات کو، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ہیں۔ ان کے مقابل اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا قول بھی آ جائے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو مانیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کا کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے، تابعی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر اس امام کو، امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر دو اور کہو مٹی کا یہ ستون بنا، اور پھر کہو کہ اس پہ دلائل دے اور اسے سونا ثابت کر، وہ اتنے دلائل اس کے پاس ہے کہ اسے سونا ثابت کر دے گا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن اس دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا اپنا اعلان ہے کہ قرآن و سنت آ جائے، میرے قول آئے، اس کے مقابلے میں میرے قول کو پھینک دو جہنم کے دیوار پر، قرآن و سنت پہ عمل کرو، کامیابی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی بزرگ ایسا فرماتے ہیں، کیا کریں بزرگ کو؟ یہ بزرگ آ رہے ہیں یا وہ بزرگ آ رہا ہے؟ کیا صحابہ اکرام بزرگ نہیں تھے؟ نہیں مانتے تو بزرگوں کو؟ صحابہ اکرام نے تو ایسا کام کوئی نہیں کیا جو آج کے بزرگ کر رہے ہیں، آج کے درباروں میں ہو رہا ہے۔ کیا صحابہ اکرام سے کہیں ثابت ہے کہ کسی عورت کی اپنے ہاتھ میں بیعت لی ہو، عورتوں سے آپ نے پاؤں دبائے ہوں؟ صحابہ اکرام کسی صحابی سے ثابت ہے تو بتا دو۔ حیات صحابہ ایک کتاب ہے، ان کی سیرتوں کی کتاب ہے، سارے واقعات اس میں درج ہے۔ لا الہ کا معنی ہی یہی تھا کہ اللہ کے سوا تمام مخلوق کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، سور و پکار چھوڑ۔ اس لیے مشرکین نے اس کا معنی سمجھ کر کہا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، ہم اہل زبان نہیں ہے، ہم لا الہ کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسی لیے بزرگ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، سلطان غور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا راکع الا اللہ. کہ لا والا کلاڑا پہلے چلا، پھر اس کے بعد معبود تسلیم کر، تیرا مقصد حل ہوگا. سبحان اللہ. کہ الا اللہ اس کے بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. پہلے لا ہے، لیکن ہم لا کا محنت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جیسے بزرگوں نے کہا ہم کرتے ویسے، ہم نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. قرآن اس لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن آیا ہمارے لیے، قرآن ہے لائے عمل بن کے. بزرگ ہمارے لیے لائے عمل بن کے نہیں آئے. السابقون الاولون پہلی جماعت، والمہاجرین دوسری جماعت، والانصار واتبعوہم احسان. کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سبحان اللہ. بزرگوں کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ان مشرکین نے کس لفظ کا معنی نکالا؟ یار قرآن ہے، ایتے میں نے بتا دی ہے، سورۃ صافات کی ہے، پہلا رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے. آپ نکال لیں، کوئی سا ترجمہ نکال لیں، اس ترجمے کو خود دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. قرآن نکال لو، قرآن میں تراجم موجود ہے. سورۃ صافات ہے، 23 پارہ ہے، رکوع اس کا دوسرا ہے، چوتھی پنجویں چھٹی ایجاد بنتی ہے. اس لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑے. جیسے میں نے پچھلے جمعے کو تھوڑا سا رات کو سمجھایا، مسئلہ سمجھایا نا، یہی لا الہ الا اللہ پہ. یہاں جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ تو پاک ہے، پھر ہم قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی میں کہتے ہیں لا الہ غیرک. پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پھر رکوع میں جھکتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. پاک ہے پروردگار اور بہت برتر ہے، عظیم ہے. کہتے ہیں ہر رکعت میں 4 رکھتے ہیں تو 4 مرتبہ، 2 رکھتے ہیں تو 2 مرتبہ رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے پھر یہی لفظ دہرائیں گے سبحان ربی الاعلی. پاک ہے
اور جس وقت رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن سمع اللہ ولمن حمدہ. سمع تو میں نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی. یہ مسجد میں کہہ رہے ہیں، نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں. سن لی ہے اس نے جس نے اس کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد کے اندر وضو کے ساتھ نماز کی حالت میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور جس وقت مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہماری تو نہیں سنتا، ان کی موڑتا ہی نہیں ہے. اب تمہاری کون سی بات سچی ہے؟ وہ نماز والی سچی ہے یا وہ باہر والی؟ ایک بات کو سچا ماننا پڑے گا، ایک کو جھوٹا ماننا پڑے گا. کہ نماز میں کہہ رہے ہیں کہ تو پاک ہے شریکوں سے، وزیروں سے، بشیروں سے، لا الہ غیرک، تیرے علاوہ اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ نہیں. پھر کہتے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہیٹر نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہے. مسئلہ سمجھو، یہ مسئلہ کام آنے والا ہے. کڑوا ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں ایمان مکمل نہیں. ورنہ یہ تعریفیں جو آج ہم کرتے ہیں یہ تو مکے والے بھی کرتے تھے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے پہلے بھی، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. میرے پیغمبر ان سے یہ سوال کر، وہ کہیں گے آسمان کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ، موت و حیات دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ساری تدبیریں کرنے والا اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ہم بھی وہی بات کریں اور وہ بھی یہی بات کرتے تھے، تو پھر ان میں اور ہمارے میں کیا فرق کیا ہے؟ یہ تو ان کا عقیدہ بیان کیا گیا، ان کا عقیدہ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہو، ان کا بھی یہی عقیدہ ہو. ہم بھی یہی بیان کرتے گئے کہ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، روزی دینے کا مالک اللہ، زندگی دینے کا مالک اللہ، موت دینے کا مالک اللہ، بارش برسانے والا اللہ، ہوا چلانے والا اللہ، بادل بھیجنے والا اللہ. یہ تو وہ بھی مانتے تھے. پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اللہ کے پیغمبر پہ اتنا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ مکہ شہر چھوڑے مدینہ جائیں، پھر جنگ بدر ہو وہاں صحابہ شہید کرائیں، جنگ احد ہو 70 صحابی شہید کرائیں، آپ نے اپنا چاچا بھی شہید کرائیں، اپنا دند مبارک بھی شہید کرائیں، اپنے سر پہ بھی زخم آئیں. کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ اپنا شہر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی حاجی جاتا ہے 14ویں صدی میں مکہ مکرمہ جس وقت جاتا ہے، خانہ کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، واپس آنے کو جی نہیں کرتا.
پھر جس وقت مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہاں سے بھی جس وقت نکلنے لگتا ہے تو آنسو نیچے گر جاتے ہیں، آنے کو جی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کو پھر خانہ کعبہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس وقت ان کا عقیدہ یہ تھا خانہ کعبے کی صفائی وہ کرتے تھے، ہم تو آج اللہ کے گھر کی بھی صفائی کرنے پڑ جائے تو ہم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ابو جہل کے متعلق آتا ہے کہ وہ داڑھی کے ساتھ خانہ کعبے کی صفائی کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی پانی پلاتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، اونٹ کے گوشت بھون بھون کے ان کی کھلاتا تھا، مہمان نوازی کرتے تھے۔ پھر اس کے باوجود ابو جہل جہنم میں جائے اور ہمارا بھی نظریہ عقیدہ وہ ہم جنت میں جائیں، ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ بھی اور یہ بھی۔ یہ جو من دون اللہ کا معنی کیا جاتا ہے، من دون اللہ کا معنی غلط کیا جاتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو پھر عباد امثالکم، عباد امثالکم، عباد کا معنی کرو، سورۃ اعراف ہے، آخری رکوع ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ ان کے کنا کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان کے ہاتھوں کا ذکر بھی ہے، ان کے پاؤں کا ذکر بھی ہے۔ کیا بت کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ بت کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بت کے کان ہوتے ہیں؟ بت کے پاؤں ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو ایک ایک بات کو قرآن کے اندر کھول کے بیان کر دیا۔ سورۃ اعراف کا نام پارے میں آخری رکوع پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کوئی انہوں نے چیز پیدا بھی کی ہے جن کو تم مان رہے ہو اللہ کے علاوہ؟ اگر ہو سچے تو اللہ نے تو چیلنج دے دیا، هل یستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، مارو سادے نہ لو، بلاؤ نہ لو۔ یہ تمہاری حاجت پوری کرے۔ آج 14ویں صدی ہے، آج تک وہ چیلنج موجود ہے قرآن میں۔ کوئی مائیکل آل کسی بڑی سے بڑی قبر والے کو بلا کے دکھا، بڑے سے بڑے بزرگ کو جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کو بلا کے دکھائے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میری پوری کر کے دے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کہتے تھے لا الہ کا معنی کسی کو ماننا نہیں ہے بلکہ چھوڑنا آتا ہے، اس لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑتے نہیں۔ آج بھی کہا یہی جاتا ہے، کہتے رہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ